الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بے شمار عظمتوں رفعتوں اور لا تعداد عظمتوں سے نوازا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا سید عالم خاتم النبیین آپ کی شان کریمی میں یہ بات بھی شامل ہے. آپ کی قربت نے، آپ کی صحبت نے، آپ کی سنگت نے اور آپ کی نگاہ ناز نے انسانیت کے مقدر کو سنوارا ہے. حضور کی تربیت میں آنے والے ہر ایک انسان کو اللہ نے عظمتوں کا اور رفعتوں کا پیکر بنایا ہے. جس کو جتنے لمحات سید عالم علیہ السلام کی قربت میسر آئی وہ اتنی ہی بلندی پر دیکھا گیا. گویا حضور ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی سنوارنے والے معلم و مربی ہیں، ہادی و مرشد ہیں. ان کی صحبت نے بے شمار موتی، انمول ہیرے اور روشن ستارے کائنات انسانی کو بخشے ہیں کہ جو 1400 سال سے ان کا کردار ہدایت اور نور بانٹنے کا ذریعہ ہے. اس لیے اہل سنت کا وہ مسلک اعتدال اور عقیدہ محبت ہے جو قرآن اور صاحب قرآن کے
مقدس نور سے جڑا ہوا ہے، جس میں اہانت کا، تنقیص کا کوئی بھی خدا نخواستہ پہلو کسی طریقے سے بھی ذریعے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے اور ہمارا الحمدللہ اس بات پر مکمل اعتماد بھی ہے اور ہم فخر کرتے ہیں۔ گستاخی کا شائبہ تک نہیں ہوتا کسی بھی عظیم ذات کے حوالہ سے۔ ہم عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں، چاہے کہ ان شخصیات کے بارے میں کہ جو شخصیتیں کائنات عالم میں 1400 سال سے مینار نور کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ ذات مخدومہ کائنات، ملکہ عصمت و طہارت، جگر گوشہ مصطفیٰ اور دل بند مصطفیٰ، بانو تاجدار العطا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ، حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء کی ہو، یا پھر تاجدار رسالت، رازدار تاجدار صداقت اور رازدار رسالت، حضور کے پیارے لاڈلے اور چہیتے صحابی، جن کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ اپنی زبان اطہر سے بہت سے القاب سے نوازا ہے۔ ان کے بارے میں نیگیٹو سوچ بھی اہل سنت کی کسی گھر میں ایسی بدنصیب ماں نہیں جمی جس نے تربیت کر کے کوئی ایسی گھٹیا نسل تیار کی ہو کہ جو ان دونوں اور تمام صحابہ اور حضور کی آل رسول اہل بیت کے کسی ایک فرد کے معصوم بچے کے حوالے سے بھی کوئی گھٹیا نظریہ رکھتا ہو۔ ہمارا اس سے مکمل برات کا اظہار ہے۔ ہم الحمدللہ اصحاب کے بھی نوکر ہیں اور حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں، کیونکہ ان کی عظمت بھی قرآن بیان کرتا ہے، ان کی عظمت بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ بابا ہم کون ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی فرق پیدا کرنے والے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہیں یہ کون ہے وہ کون ہے؟ ہم تو قسم ہے رب کعبہ کی، ہم سے کوئی پوچھے کہ کون بڑا پیر ہے، سید جماعت علی بڑے ہیں یا مہر علی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم دونوں کے نوکر ہیں۔ ہم تو ان کے درمیان تقابل نہیں کرتے۔ کوئی کہے حضرت شیر ربانی بڑے ہیں یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بڑے ہیں، ہم کہیں گے ہم کون ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے والے؟ کوئی ہم سے کہے حضرت امام علی الحق بڑے ہیں یا کوئی اور بزرگ بڑا ہے، ہم کہتے ہیں ہم ان کے در کے دریوزہ گر ہیں، نوکر ہیں۔ جو نوکر ہوتا ہے، جو خادم ہوتا ہے، جو فقیر ہوتا ہے، جو منگتا ہوتا ہے، جو بھکاری ہوتا ہے، وہ ان کو تولا نہیں کرتا، وہ محبت کے موتی رولا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان سے بھی پیار ہے، ہمیں ان سے بھی پیار ہے، اور یہ تو گھرانہ ہی لوگ ہیں۔ اور بابا ان کے دروازے کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ تمہاری فصاحت، بلاغت، علم، تحقیق، جستجو، ہر چیز تمہیں ذلت و رسوائی کی طرف لے جائے گی۔ اگر ان شخصیات کے حوالے سے کسی نے کوئی نیگیٹو نظریہ رکھا، بس آؤ انہی کی بارگاہ سے تعلق رکھو، قسم ہے رب کعبہ کی، حضور انہی کی مانتے بھی ہیں اور حضور ان کی سنتے بھی ہیں۔ جو ان سے پیار کرے، اور میرے امام نے تو کہا تھا تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہاں تو نسلوں کا احترام ہے، بچوں کا احترام ہے، خاندان کا احترام ہے، اولاد کا احترام ہے، آل کا احترام ہے۔ ہم کر رہے ہیں، کر رہے تھے، کرتے رہیں گے، ہمیں کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی ان سے پوچھ کے کوئی بات کرے، ہم نہ رافضیت سے ڈرنے والے ہیں، نہ خارجیت سے ڈرنے والے ہیں،
ہمیں اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، محمد عربی کی نالین اقدس کا سہارا ہے، ہم اس نالین اقدس کے سہارے پر کہہ رہے ہیں، ہم تمہاری خارجیت کو بھی جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں، تمہاری رافضیت کو بھی جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا کامل فرمان موجود ہے۔ یہ سارے اعلیٰ عرفہ حسین لوگ ہیں جن سے نبی راضی، خدا راضی، جن سے مصطفیٰ راضی، جن سے سارے راضی، ہم کون ہوتے گئے؟ اس لیے ہاں یہ بات ضرور ہے، اگر پوچھنا ہے کہ آل کون ہے تو صحابہ سے پوچھو، صحابہ کون ہیں تو حضور کی آل سے پوچھو، مسئلے ہی حل ہو جائیں گے کہ یہ کتنے عرفہ اور اعلیٰ اور حسین لوگ ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، یہ وہ گھرانہ ہے، بس مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات، سیدہ کائنات وہ گئے جس پہ راضی ہو گئیں اس کا مقدر سنور گئے، جس سے یہ پاک خاتون راضی ہو گئیں، جس پر ان کی رضا ہو گئی، وہ راضی ہو گئی جس پہ اس کا مقدر سنور گیا۔ اور ہم یہی کہتے ہیں اللہ ہماری ماؤں، ہماری بچیوں، ہماری بہنوں، ہماری آنے والی ایک نسل کے فرد کو ان کے در کا نوکر اور گدا بنا دے، کیونکہ انہی کے در سے بگڑی بنی ہے، انہی کے در سے بگڑی بنے گی، انہی کے در سے ہی کائنات عالم بھیک پا رہی ہے، خیر پا رہی ہے، اور انہی کے در سے ہی خیر پاتی رہے گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اگر یہ پوچھنا ہے نا یہ کون ہے، تو پھر آؤ اللہ کے محبوب سے پوچھیں۔ قرآن تو کہتا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی پاکی کا، طہارت کا، عصمت کا، عفت کا، عظمت کا، رفعت کا اعلان قرآن کر رہا ہو، وہ کتنی شان و شوکت کے مالک ہیں، وہ کتنی عظمت و رفعتوں کے مالک ہیں۔ اب ذرا لجپال نبی، رحمت کونین، خاتم الانبیاء، رسول مختار، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنیے۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے سرور کائنات حضور کا رحمت کونین کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور نے ارشاد فرمایا میں نے سنا گئے میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، فرمایا رسول مختار نے کہ سیدہ خدا کی قسم، فاطمہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا کہ جو سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہو۔ حضرت ابو فاروق اعظم کہتے ہیں اے مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، مجھے پتا گئے اللہ کی قسم میں نے حضور سے سنا گئے، میں نے صحابہ سے سنا گئے کہ اللہ کے حبیب کو جو سب سے زیادہ محبوب گئے، جو سب سے زیادہ پیار کرتے گئے جس سے، وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ راکیہ ساجدہ سیدہ فاطمہ گئے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، اسامہ بن زید بھی یہ فرما رہے گئے میں نے سرکار سے عرض کیا، اب یہ تو فاروق فرماتے ہیں حضور کو ان سے پیارا اور کوئی نہیں گئے، اب یہ کون کہہ رہا گئے؟ عمر کہہ رہے گئے، عمر کہہ رہے گئے او صحابہ پر تان زنی کرنے والوں، صحابہ پر عرضہ سرائی کرنے والوں، صحابہ پر گھٹیا ریمارکس کسنے والوں، اور تمہیں کس نے بتایا فاطمہ کون ہے، علی کون ہے؟ اللہ کی کبریائی کی قسم میں اگر پوچھنا چاہتے ہو سیدہ کون ہے، یہ تمہیں صدیق بتائیں گے، فاروق بتائیں گے، عثمان بتائیں گے۔
اسامہ بن زید فرماتے گئے میں نے سرکار سے عرض کیا آقا آپ کو آل بیت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ میری لاڈلی پیاری بیٹی فاطمہ ہے، وہ میری بیٹی فاطمہ گئے۔ صحابہ کو پتا گئے نبی کو پیارا کون ہے، مولویوں کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی گھٹیا ذاکر سے، کسی غلیظ ماں کی تربیت یافتہ اولاد سے، جہالت کے مارے سے، خرافات بکنے والے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھو سیدہ کون ہے، عمر سے پوچھو سیدہ کون ہے، اور قسم رب کعبہ کی محمد عربی کے غلاموں سے پوچھو یہ کون ہے، یا پھر آؤ ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے یہ کون گئے۔ کونین جس دن آئے حسنین دی مائے، جس کو مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں عقیدت محبت پیش کرتے ہوئے شرم محسوس ہو، وہ مہربانی کر کے رخ زیبا نیچے رکھے، اور جو جانتا گئے ان کا تذکرہ کرنے سے اللہ کے حبیب راضی ہوتے ہیں، وہ ذرا مل کے عقیدت اپنی محبت کا اظہار کر کے کہے کونین جس دن آئے حسنین دی مائے، کونین جس دن آئے اللہ جو تیرے محبوب کی لاڈلی بیٹی کا محبت اور ذوق سے ذکر کرے، اس کی ماں کا سایہ اس پہ دراز فرما دے۔ کونین جس دن آئے حسنین، کونین جس دن آئے حسنین دی مائے، جو رحمتاں چھائے حسنین دی مائے، جو رحمتاں چھائے، اور مل کے پڑھیے جو رحمتاں چھائے، کونین جس دن آئے حسنین، میرا دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ ہر جان دی میں سنیے خود جان مصطفیٰ، میرا دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ ہر جان دی میں سنیے خود جان مصطفیٰ، تے آقا دی جیڑی جائے حسنین دی مائے، میرے آقا دی جیڑی جائے، میرے آقا دی جیڑی جائے حسنین دی مائے، اے کونین جس دن آئے حسنین دی مائے، حسنین دی مائے، مل کے پڑھ لو کونین اجدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی، جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی، رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی، جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی، رونق علی دے گھر دی تصویر
مصطفیٰ دی شوہر کل ایمائے حسنین دی امائے اب ذرا مل کے پڑھ لے کونین جس دن آئے شرم ضرور آنی چاہیے گلہ کرتے ہوئے غیبت کرتے ہوئے پارٹیوں چیئرمینوں حکمرانوں کی تعریف کرتے ہوئے مجھ سے سنو اللہ مجھے موت دینا تو سیدہ کی تعریف کرتے ہوئے کونین جس دن آئے کونین جس دن آئے او مولویو پیرو رافضیو خارجیو ناسبیو او محققو مفسرو او صوفیو قاریو او چودریو ملکو نوابو تمہاری تحقیق تم اپنے پاس رکھو مجھے کہنا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کونین جس دن آئے کونین جس دن آئے کونین جس دن آئے جس کو بابا چکی دے کے بھیجے چمڑے کا گدا دے کے بھیجے جس کو خود کریم کملی والے کچے برتن کے جناب گلاس اور مٹکا دے کے بھیجے اور کائنات جس کے اشاروں پہ ہو اور وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والی ہو ہاتھوں میں چکی لے کے پیچھے اور لبوں سے قرآن کی آیت جاری ہو وہ کائنات کی خواہش مند نہیں ہوتی وہ مال و دولت کی طلبگار نہیں ہوتی اللہ کی کبریائی کی قسم میں ان کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی بھوکا آئے وہ سیر ہو کے جائے اور جو سوالی کے لیے چادر رکھوا دے وہ مخدوم آئے کائنات دولت کی خواہش نہیں رکھتی کونین جس دن آئے کونین جس دن آئے جو رحمتاں چھائے ہر ایک نشان پڑیا زہرا دا پاک پلہ ہر ایک نشان پڑیا زہرا دا پاک پلہ پردہ نشین جو نے ان عورتاں دی واللہ ہر ایک نشان پڑیا زہرا دا پاک پلہ پردہ نشین جو نے ان عورتاں دی واللہ جو میرے کارمائے حسنین دی امائے جو میرے کارمائے جو میرے کارمائے کونین جس دن آئے حسنین ابن عباس فرماتے ہیں رسول کائنات نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو آگ سے کے عذاب سے دور رکھنے والا ہے میرے کریم نے فرمایا وہ کون ہے کہ جس کی اولاد کو اور جس کو قیامت تک ہمیشہ کے لیے اللہ نے آگ کے عذاب سے دور کیا گیا وہ کوئی اور نہیں ہے وہ سیدہ خاتون جنت وہ فاطمہ زہرا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں یہ پوچھنا کہ یہ گھرانہ کون ہے یہ محمد عربی کے نوکروں سے حضور کے صحابہ سے پوچھو
حضور کی آل حضرت حنظلہ فرماتے ہیں سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ میرے علی میرے پیارے المصطفیٰ کے غلاموں، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں حضور نے سیدہ کو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے غصہ کی وجہ سے غصہ فرماتا ہے اور تمہاری رضا کی وجہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ لجپال کریم آقا علیہ السلام کے مقدس فرامین ہیں۔ رسول مختار علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اب جس سے فاطمہ راضی اس سے مصطفیٰ راضی، جس سے سیدہ راضی اس سے مصطفیٰ راضی، جس سے سیدہ ناراض اس سے مصطفیٰ ناراض، جس سے مصطفیٰ ناراض اس سے خدا ناراض۔ اس لیے یہاں سانسوں کا حساب چلتا ہے، یہاں لفظ حروف دیکھے جاتے ہیں، ان کی ادائیگی اور ان الفاظ کا چناؤ اس گھر کے لیے ہمیشہ ہماری اہل سنت و جماعت کا معمول رہا ہے۔ ہمارا کوئی بھی بھائی، کوئی دوست، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مفکر علم و عمل کی اور بڑی دنیا میں اور بڑے اسٹیج پر جلوہ گر کیوں نہ ہو، جب اس بارگاہ کی بات ہوتی ہے تو پھر یقیناً ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ادا کردہ الفاظ و حروف پر غور فرمائے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں اپنے ان دوستوں کو کہ جس عالم دین کی زبان سے مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کے حوالہ سے ایک ایسا جملہ نکلا کہ جس کو اس کے بعد وہ خود بھی دہرانے کے متحمل نہیں ہے، ہمیں اس بات پر یقیناً حسن ظن ہے، جان بوجھ کر نہیں بولا گیا، سبقت لسانی ہوئی، کیونکہ اگر وہ جملہ وہ مناسب ہوتا تو وہ بار بار اپنی وضاحتوں میں اس کو دہراتے، لیکن اس لفظ کا بعد میں نہ دہرانا بھی ان کے نزدیک بھی یقیناً وہ سمجھ گئے کہ یہ جملہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کی شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مختلف اوقات میں وضاحت اور معاملات کو دیگر طرف لے جانے اور الجھانے کی بجائے یقیناً اس بڑی بارگاہ، اس مقدس بارگاہ سے رجوع کر کے اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کا تحفظ کرنا چاہیے، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کو بچانا چاہیے۔ مختلف معاملات میں الجھنے کی بجائے دو حرفی بات یہی تھی کہ یہ الفاظ حضور مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کے حضور مناسب نہیں ہے۔ یقیناً ان کی ادائیگی سے عقیدہ اہل سنت کا تحفظ بھی ہے، اور میں یہ عرض کروں گا رافضیت و خارجیت کے بڑھتے ہوئے اس طوفان کے سامنے بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ عامت الناس بہت سے مسائل میں الجھ کر شکار ہو چکی ہے۔ عوام اہل سنت کے اندر اس اضطراب کی کیفیت کو دور کرنا اہل علم اور اہل حق کا ہمیشہ یہی طرہ امتیاز رہا ہے۔ محراب و منبر کی صدا لوگوں کو الجھایا نہیں کرتی، مشکلات میں نہیں ڈالا کرتی، مشکلات حل کیا کرتی ہے۔ محراب و منبر کا تقاضا یہ ہے کہ خدا را اس وقت ایک دوسرے کو خارجی، ناسبی، رافضی کا طعنہ دینے کی بجائے آؤ ذرا اپنے بزرگوں اور اکابرین کے اس عطا کردہ روح کو سامنے رکھ کے محبتیں بانٹو، شفقتیں بانٹو، چاہتوں الفتوں کا ماحول گلشن سجاؤ۔ علماء کرام تمہاری لڑائیاں، اہل علم تمہارا اختلاف اور مشائخ آپ کی یہ کھینچا تانی اس حد تک اہل اسلام کے لیے پریشانی کا، بالخصوص اہالیان پاکستان کے لیے پریشانی کا باعث بن چکی ہے کہ تم آپس میں لڑنے میں مصروف تھے۔ حکومت وقت نے جو ہر کام چندے پر کرنے والی حکومت تھی، وہ چندہ خور حکمرانوں نے تمہارے اسلام آباد میں جس میں ایک ہندو بھی نہیں ہے، انہوں نے ہندوؤں کی
دلجوئی کے لیے کئی کنال میں مندر کا افتتاح کر دیا ہے۔ اہل علم تم اپنی صفوں پر میں لڑے رہے تھے، تم حجروں میں بحث و تمہیس میں مبتلا تھے، تم آپس میں علمی تحقیقی ابحاث میں مصروف تھے، اور تم نے دیکھا حکمرانوں نے کیا کیا۔ کرتارپور کا وہ معاملہ ہو یا پھر اسلام آباد کا بنایا جانے والا مندر ہو، ہر ایک سے اوورسیز سے بھیک مانگنے والے حکمران، ہر ایک سے چندہ مانگ کے معاملات کو چلانے والوں کے لیے، مسجدیں بند کرنے کے لیے، عبادت گاہوں کو تالا لگانے کے لیے، اور علماء مدارس ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے تو وافر ٹائم ہے۔ لیکن وہ بدقسمت حکمران وہ چندہ مانگ کر حکمران حکومت چلانے والوں کے لیے ہندوؤں کی دلجوئی میں مندر بنانے کے لیے بھی 20-20 کروڑ کا چندہ ہے، اور سکھوں کو خوش کرنے کے لیے کرتارپور میں بھی 27 ارب روپے خرچ کر کے یہ قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح وہ مجرم ہے، اسی طرح آل اسلام میں محراب و منبر کے ورثاء پر بھی یہ بات آتی ہے کہ آپ کس معاملے میں مصروف لگ رہے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، اپنی صفوں میں غور کیجئے، فرقہ واریت کا جن تمہاری طرف بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے، تمہیں کمزور کرنا چاہتا ہے، تمہارے ہر ایک دن کی کارروائی کو، تمہارے تمام تر زندگی کے معمولات کو، اور تمہاری گفتگو کو، تمہاری تحقیقات کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قادیانی اسی طرح عالمی دنیا کے سامنے پیش کر کے کہہ رہا ہے۔ یہ گالم گلوچ کرنے والے کون ہیں؟ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونے والے کون ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو زد و کوب کرنے والے کون ہیں؟ میرے پیارے نبی کے غلاموں، محراب و منبر کے ورثاء کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ مجھ سمیت حضور کے دین کا سب سے ادنا چوکیدار ہوں، علماء کا قفس بردار ہوں، میں علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن دست بستہ ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خدا را آپ کی آپس کی لڑائیوں نے اسلام کو، آل اسلام کو، عامت الناس کو، پاکستانی عوام کو کمزور کر دیا ہے۔ جس سے بھی کوئی غلطی ہو، جس سے بھی کوئی خطا ہو، جس سے بھی کوئی لفظ سرزد ہو، وہ اپنی انا کی طرف جانے کی بجائے، نفس کی پوجا کرنے کی بجائے، اپنی قد و قامت کو بچانے کی بجائے، اپنا علمی مقام باقی رکھنے کی بجائے، آؤ اپنی علمی دنیا ہو، عملی دنیا ہو، اعتقادی دنیا ہو، محبت کی دنیا ہو، ہر ایک کو محمد عربی کے آل کے قدموں میں رکھ دو، حضور کے اصحاب کے قدموں میں رکھ دو، قسم رب کعبہ کی بچ جاؤ گے۔ اس لیے آج تم دیکھ رہے ہو سیکولر بھی تمہارے دشمن ہیں، لبرلز بھی تمہارے دشمن ہیں، قادیانی بھی تمہارے دشمن ہیں، عالمی دنیا چن چن کر تمہیں نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، جس نے بھی کوئی گستاخی کی یا گستاخی کا ارتکاب ہوا، اگر وہ دیدہ دانستہ اس سے ہوا ہے سرزد، وہ اپنے معاملات پہ غور کرے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر اصحاب رسول پر یا حضور کی ازواج پر، حضور کی اولاد پر حملہ آور ہے، تو وہ یہ سن لے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، ہماری جان بہت معمولی ہے، ہمارا مال بہت معمولی ہے، ہمارے بچے، ہمارا گھر بہت معمولی ہے، ہمارے نزدیک محمد عربی کی آل بہت بلند ہے اور محمد کے اصحاب بہت بلند ہے۔ اس معاملے میں ہم نے نہ کمپرومائز کیا تھا اور نہ کریں گے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے تھا۔ اسی طرح میں یہ عرض کروں گا، جس طرح بہت سے لوگوں نے پارلیمنٹ میں یہ قرارداد پیش کی، بہت اچھی بات ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہے کہ آل رسول کے حوالے سے، مخدومہ کونین کے حوالے سے قرارداد پیش ہوئی، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، ہمارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی کہ میرے پاک بیوی، میری پاک مقدس مطہر خاتون، میرے نبی کی شہزادی کا ذکر، حضور کے غلاموں اور حضور کی بیٹیوں کا ذکر پارلیمنٹ میں کیا گیا۔ ہم اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہر پارلیمنٹ کے اس ممبر کو، اور پارلیمانی اس فلور کا حصہ بننے والوں نے، جنہوں نے میرے قریب آقا کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ لفظ خاتم النبیین کو ہمیشہ کے لیے تحریر اور تقریر کے لیے جوڑ دیا ہے۔ یقیناً
ہمیں خوشی ہوئی ہے، راحت ہوئی ہے، سیدہ کائنات کے حوالے سے راحت ہوئی ہے۔ اور اسی طرح کے جو بھی اچھے کام کوئی بھی کرے گا اس کے لیے الحمدللہ ہماری دل سے دعائیں تھیں، دل سے دعائیں ہیں۔ اور پھر میں یہ پھر عرض کروں، ہمارے محترم دوست وہ اس بات سے رجوع کریں، سیدہ کائنات کے حوالے سے رجوع کریں، ان سے غلطی ہوئی ہے رجوع کریں، ان سے خطا ہوئی ہے رجوع کریں، ان سے لغزش ہوئی ہے رجوع کریں، وہ غلط کہا ہے رجوع کریں۔ حضور سیدہ کائنات کے حوالے سے وہ وضاحت کی بجائے برملا رجوع کریں اور اس بارگاہ سے معافی مانگیں۔ اس سے کوئی دو چار نہیں ہے، اس بات سے کسی کو سر منہ انحراف نہیں ہے، کیونکہ سب سے مقدس وہی بارگاہ ہے۔ رجوع کرنے پر ہی یقیناً عزت ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، بقا ہے، کیونکہ وہ الفاظ ٹھیک نہ تھے، ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ جب مولانا کی زبان سے نکلا کہ معاذ اللہ وہ خطا پر تھی، اور یہ لفظ یقیناً اردو کے لحاظ سے بھی یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تھی کا مطلب اور ہوتا ہے اور تی کا مطلب اور ہوتا ہے۔ تھا، تھے، تھی جب آئے اس کا مطلب اور ہوتا ہے، تی، تا اور تے کا مطلب اور ہوتا ہے۔ مولانا کے الفاظ سے خطا پر تھی، یہ یقیناً اہل سنت کا مسلک و مشرب نہیں ہے۔ مخدومہ کائنات معصوم نہیں، محفوظ ہیں۔ میرے نبی معصوم ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں، اور میرے نبی ایسے معصوم کہ ان جیسا معصوم کوئی نہیں، اور سیدہ کائنات وہ محفوظ کہ ان جیسا کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، اس پر کوئی کسی نے بات نہیں کی، کلام نہیں کیا کہ وہ معصوم ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، وہ کہتے ہیں محفوظ ہیں۔ حضرت کے زبان سے نکلنے والے جملے خطا پر تھی پر سب کی گرفت ہے، ایک یہ، اور دوسرا یہ جملہ قابل گرفت تھا، قابل گرفت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے مخدومہ کائنات کو حرام مال سے بچا لیا، یہ قابل گرفت ہیں۔ یہ دونوں جملے نامناسب ہیں، سوائے رجوع کے اور کوئی حل نہیں ہے۔ مولانا میدان میں آپ تھے ہیں، لیکن میدان کے تقاضے یہی ہیں، اس پاک بارگاہ کے حوالے سے یہ الفاظ نامناسب ہیں۔ اور اگلی بات کہ ایک بدگماش، ایک جاہل، ایک بدتینت ذاکر نے کسی موقع پر کسی اسٹیج پر کھڑے ہو کر رازدار رسالت، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے۔ اس بدبخت ذاکر کو صرف لگام ہی نہیں، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پاکستان کا ہر فرد، ہر کلمہ گو، حضور کا ہر امتی اس بات کا تقاضا کرتا ہے ایسے بدبخت کو نشان عبرت بنایا جائے جس نے برسر منبر تاجدار صداقت کی توہین کی ہے۔ یہ جاہل کیا جانے ابو بکر کون ہے، یہ بدبخت کیا جانے ابو بکر کون ہے۔ میرے نبی سے پوچھو، فرمایا جب لوگ انکار کر رہے تھے، جس نے سب سے پہلے نبوت کا اقرار کیا وہ میرا صدیق ہے۔ یہ جاہل کیا جانے ابو بکر کون ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب لوگ مال بچا رہے تھے، جس نے محمد کے قدموں پہ مال ڈھیر کیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جب لوگ ڈھکے چھپے لفظوں میں ذکر کر رہے تھے، جس نے چوک میں آ کے میری عظمت کا نعرہ لگایا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ لوگوں نے مارا، جسم سے خون نکل رہا تھا، دوڑتی دوڑتی ماں پہنچی، بیٹے کا سر اٹھا کے جھولی میں ڈالا، کہا بیٹا کیا حال ہے؟ تو جس نے کپ کپاتی ہوئی زبان سے، لرزتے ہوئے جسم سے خون بہہ چکا تھا، ماں منتظر سی بیٹا کیا کہتا ہے؟ جب اس کے لبوں کو جنبش آئی، زبان متحرک ہوئی، تو بیٹے کا پہلا جملہ تھا اماں میرے آقا کا کیا حال ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے جس کو میرے رسول نے حیدر کرار کی موجودگی میں مصلی دیا، وہ میرا صدیق ہے۔
جس کو مولا علی نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، حسنین کریمین قمرین طیبین طاہرین نے جس کو مصطفیٰ کے مصلی پہ کھڑا کر کے اپنا امام کہا، وہ میرا صدیق اکبر ہے۔ اس لیے ایسے بدبخت کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ابو بکر کون ہے؟ یہ مصطفیٰ سے پوچھو، یہ مصطفیٰ کے خدا سے پوچھو۔ جس کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوں وہ ابو بکر ہے، اور جس کو جبریل سلام کرے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور جو محمد کا رفیق ہو وہ ابو بکر صدیق ہے، اور جس کے گھر علی دولہا بن کے جائے وہ مصطفیٰ ہے، اور جس کے گھر مصطفیٰ دولہا بن کے جائیں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ ہمیں ان مقدس شخصیات کی عظمت و حرمت کا دفاع کرنے اور اپنا تن من دھن ان کی عظمت و رفعت پر قربان کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔